میرے قابل احترام دوستو، ہم اس آخری دور کی شروعات میں ہیں۔ میں قسم کھا کے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ آخری دور اس دور کے لیے کسی اگلے دن کا انتظار مت کیجیے۔ اللہ کے لیے مت کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے، اپنی بیویوں پر رحم کیجیے۔ میں کیسے اپنے درد کا اظہار کروں کہ برداشت بھی ہو جائے آپ کو اور میں پوری بات تو کہہ سکوں۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اور دو میدان جنگ کے جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے وہ پوری طرح سج رہے ہیں، اور ہماری غفلت کا جو حال ہے میں بتا نہیں سکتا۔ میری حساس طبیعت اتنی بے چین رہتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ حالات نارمل نہیں، پتہ نہیں کب ہم حالات کو سمجھ پائیں گے۔ فیصلہ کن جنگ کا بگل بج چکا، میدان سج نہیں، میں آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ کیا تیاریاں ہیں دنیا کی قوموں میں، کیا عزائم ہیں، کیا منصوبے ہیں، اور منصوبے زمین پر اتر آئے، آسمانوں میں اڑنے لگے، سمندروں میں تیرنے لگے، تب بھی ہم کچھ نہیں سمجھ پا رہے۔ غفلت کی انتہا ہے، اور یہ خاص علامت ہے، یہ بھی بتائی اللہ کے رسول کہ جب وہ انصاف اور ظلم کا آخری ٹکراؤ کا وقت آئے گا تو شیطان میری امت کی اکثریت کو آپس میں ہی الجھا دے گا۔ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ بتاؤ آج کل آپس میں لڑ رہے کہ نہیں لڑ رہے؟ ہر وقت سوشل میڈیا پر وہی جھگڑے، وہی بحثیں، کوئی اس پارٹی کا ہے کوئی اس پارٹی کا ہے، حالانکہ ہمیں بالکل خبر نہیں کہ ان سب پارٹیوں کے قتل عام کی تیاری ہو چکی ہے۔ دشمن بالکل نہیں رعایت کرے گا اس بات کی کہ آپ فلاں جماعت کے اس دھڑے سے تعلق رکھتے ہو یا فلاں جماعت کے اس دھڑے سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ عام دور نہیں ہے، شدید امتحانات کا دور آنے والا ہے، اور امتحان کے بغیر کوئی ایمان والا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں، وہ حالات آئیں، تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنے مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ دور آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایسے حالات آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کچھ درمیان کا لفظ نہیں بولا اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ گناہ کرنے لگے گا،
وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا، نہیں، فرمایا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ابھی اور 50 سال، 60 سال، 100 سال غفلت کی نیند سونے کی گنجائش ہے؟ یہ بھیانک واقعہ ہوگا، پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہودی لٹریچر میں جو یہودیوں کی کتاب تلمود ہے اس میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی ہر مجدون کی آخری لڑائی ہوگی۔ اب ہم 2022 میں ہیں اور اس وقت 2022 کے بعد 2023 کے بارے میں ہندوؤں کا لٹریچر، بہت سی ہندوؤں تنظیموں کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2023 میں کوئی بہت بڑا عالمی دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوگی جو دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ 2022 کے اخیر میں یا 2023 کے شروع میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا، اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ انہوں نے یہ طے کیا، برطانیہ نے اور امریکہ نے، پھر پورے یورپ نے، کہ ہمیں اسرائیل کو موقع دینا ہے، ہمیں ڈھیل دینا ہے، ہمیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اسی کے اندر سے اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، اور جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک جیسس کرائسٹ تشریف نہیں لائیں گے۔ دنیا میں انسانیت سسک رہی، دنیا میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تھرڈ ورلڈ وار کھڑی ہے سامنے۔ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ پھیلے گی، طے شدہ ہے کہ پھیلے گی، اور وہ اپنے لپیٹ میں یورپ کو بھی لے گی اور ایشیا کے بھی بہت سے خطے کو لے گی۔ اس لیے تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اور بے انتہا بھیانک ہوگی، کیونکہ اس میں نیوکلیائی پاور کا اب استعمال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد لاکھوں انسان جلا دیے جائیں گے، شہر کے شہر تباہ کر دیے جائیں گے۔ یہ سب ہونے والا ہے۔ یہ اینٹی کرائسٹ کا وہ نظام ہے جس کی پوری تیاریاں ہیں۔ مقابلہ ایمان سے ہوگا، دعوت محمدی سے ہوگا، پیغام قرآنی سے ہوگا۔ جو آدمی بھی اس سے لیس ہوگا وہ اس فتنے سے بچ سکے گا، اور جو آدمی اس سے لیس نہیں ہوگا وہ اس فتنے میں مبتلا ہوگا۔ کیا نہیں دیکھا؟ آپ بھلے مانو یا نہ مانو، قیامت دور نہیں رہی۔ نہ منو ہماری بات، ہم منوانے نہیں آئے، بتانے آئے۔ قیامت اب دور نہیں ہے۔ جو منظر ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے بیٹھے ہیں، صرف امام مہدی کا ظہور باقی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ثابت ہو چکا ہے کہ ملک شام پہ اتنی آگ برسے گی یمن اور شام میں کہ یمن کے لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، اور ان کی لاشیں سمندروں میں تیرتی پھریں گی تنکوں کی مانند، اور کثیر تعداد میں شہید ہو جائیں گے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد۔ گھر بھی گئے، بازار بھی گئے، مسجدیں بھی گئی۔ کیا خوارج نے، دنیا کفر و بطل و دجل نے اتنی بڑا ظلم برپا کیا ہے ہمارے نہتھے مسلمان بھائیوں کے اوپر، ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہم سے نہیں برداشت ہوا یہ صدمہ۔ ہمس مٹ گیا، حلب مٹ گیا، درعا مٹ گیا، دمشق کے تھوڑے سے اندر قدیم دمشق جو صحابہ کے زمانے سے موجود ہے، اسی کے اندر چند لوگ زندہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ غربت کے مارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ امام مسجد کہنے لگا یہ مینار ہے، اب انتظار میں بیٹھے کہ کب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اس نے مجھے گلے لگا کے کہا، اس نے کہا اسی پہ آئیں گے، اب انتظار ہے کہ آ جائیں گے، کل لگے رہو دنیا کے پیچھے، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنے میں ڈوب، یہ کام ہے تیرے ذمہ، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے بھاگنا۔ اپنی عیب دیکھو، اللہ کو مناؤ، بس کسی کے پیچھے نہ دوڑو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہونے والا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔
اور دجال کا خروج ہونے، اکٹھے ہونی ہے تینوں چیزیں، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور، یہ تین چیزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی علیہ رضوان کے قافلے کا ایک ادنیٰ سپاہی رضاکار بنا دے، اور ہمیں شرف ملے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، آمین کہتے میل گیا تھا بیان کے لیے، ہفتہ ہوا، بیان پورا ہو گیا، آخر میں 10 منٹ قیامت کی نشانیوں پر بول رہا تھا۔ ایک چٹھی آئی، چٹھی میں یہ لکھا تھا گجراتی میں کہ ہم لوگ ابھی عمرے میں سے آئے ہیں، وہاں حرم کے امام نے خطبے میں بیان دیا جمعے میں، پچھلے یہ مہینے کی بات کہ اب دنیا کو مشکل سے 25-30 برس باقی ہے۔ تو میں نے چالو بیان میں پوچھا چٹھی کس نے بھیجی بھائی؟ تو کہا میں نے بھیجی۔ وہ آدمی کو کھڑا کیا، آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ تو کہا ہمارے ٹور میں 5-6 عالم تھے فلاں دارالعلوم کے، ان کا نام بھی دیا۔ کہا وہ انہوں نے کہا، اور کہا تقریر میں آپ کو یاد کیا کہ وہ مولانا جو اکثر قیامت پر بولتے ہیں، کہا ان کی بات بالکل صحیح، حرم کے امام نے 25-30 برس کا، اور میں تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں تقریباً 40-50 برس باقی۔